آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں عمرہ کے احکام ہم سیکھ لیں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ 4 پوائنٹس یاد رہنی چاہیے عمرہ کے لیے۔ سب سے پہلا کہ احرام، اور دوسرا ہے طواف۔ حج کے جو ارکان ہیں، پہلا رکن احرام، دوسرا طواف، تیسرا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھا سر کے بال کو مڈوانا۔ یہ 4 نکات، یہ 4 پوائنٹس ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ تو احرام حج و عمرہ کا پہلا رکن ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں کہ احرام کا لباس جو ہم پہنتے ہیں عمرہ کرنے میں، سفید صاف ستھری 2 چادر جو ہم پہنتے ہیں، اس کو پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے، تلبیہ جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو احرام کا لباس پہن کر، احرام کا جو لباس ہوتا ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا ہے، بغیر سلا ہوا مردوں کے لیے۔ عورت تو اپنے عام لباس کو ہی پہنیں گی، جبکہ مرد 2 سفید صاف ستھری چادر پہنیں گے۔ تو احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے حج و عمرہ شروع کرنے کی نیت کرنا، یہ احرام کہلاتا ہے۔ ایسا کر لینے کے بعد چند چیزوں سے پرہیزگاری ضروری ہوتی ہے، جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ عمرے کا احرام میقات سے شروع ہوتا ہے۔ میقات ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور حج کی یا عمرہ کی نیت کر لینی ہے۔ لیکن ایسا یہ ضروری ہے کہ نیت میقات سے کی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ احرام کا جو لباس ہے وہ پہلے ہی پہن لیا جائے، جیسا کہ علماء نے کہا کہ فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے ہی اگر کوئی شخص غسل کر کے احرام کا لباس پہن لے اور جب ہوائی جہاز میقات کے قریب پہنچ جائے تو وہاں سے عمرہ کی نیت کریں۔ آئیے میقات کے تعلق سے جانیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ جو جگہ ہے اس کو میقات مقرر فرمایا ہے، ابیار علی۔ اہل شام کے لیے الجحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ احرام کا جو لباس ہے وہ سفید کپڑا ہوتا ہے۔ 2 سفید صاف ستھری چادر پہننی ہے۔ پہلے تو غسل کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرامی حین یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح جب آپ حلال ہوتے تو بیت اللہ کے طواف افاضہ سے پہلے بھی میں آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ یہ بات تو صاف ہو گئی کہ احرام کا لباس کپڑا کیسا ہو، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پہلے نہا لینا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ کپڑا پہن لینا ہے۔ عورتیں اپنے عام لباس میں جو ان کا اپنا کپڑا ہے اسی میں احرام کی نیت کریں گی۔ اگر وہ مخصوص ایام میں ہو جائیں تو غسل کر کے احرام کی نیت کریں۔
جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ دونوں، کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے بیدہ کے مقام پر محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، جس کے بعد انہیں نفاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ غسل کر کے احرام کی نیت کریں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ احرام کی نیت کس لفظ سے کریں گے۔ تو احرام کی نیت کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں، لبیک اللہم عمرتن، اگر کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو، ڈر ہو، وحشت ہو، دہشت ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ یہ احرام کا لباس پہن لیا، اب اس اور نیت بھی کر لی، اس کے بعد اب ہم تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تلبیہ کے کلمات پہلے میں نے بیان کیا۔ تلبیہ کے کلمات ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے کلمات ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور طواف شروع ہونے تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ کے کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے، تھوڑا زور سے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب کو تلبیہ زور سے پڑھنے کا حکم دوں۔ تلبیہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ من حجر او شجر او مدر۔ کوئی تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر درخت، ہر پتھر اور ریت کے تمام ذرات بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تلبیہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔